فرماتے ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن میں علم حساب اور ریاضی میں بڑی محنت کرتا تھا، تو والد ماجد نے فرمایا اتنا حساب کتاب جس سے وراثت نکالی جا سکے وہ تو کبھی کا تم سیکھ چکے ہو، اور یہ بہت ہو گیا، اب دین کے علوم پر زور دو، اور یہ تمہارا جو شوق ہے کہ ریاضی یعنی یہ میتھ جیومیٹری وغیرہ، اس کو تو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دے دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ اب علم ریاضی میں میری حالت یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے، مشکل سے مشکل، تو میں اس کو آسانی سے حل کر دوں گا۔ پورے ہندوستان میں کیا دنیا میں علم ریاضی کے بارے میں سر ضیاء الدین بانی علی گڑھ یونیورسٹی ان کا نام تھا۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب علیہ رحمہ وہاں ان کے وہاں یونیورسٹی کے دینیات کے پروفیسر تھے۔ سر ضیاء الدین اکثر حضرت مولانا کے قیامگاہ بنگلہ میں تھی تو اس بنگلے میں آتے، اکثر شام کی چائے انہی کے ساتھ پیتے۔ ایک روز کہنے لگے کہ اب مجھے ایک لمبا سفر کرنا ہے، جرمنی جاؤں گا، کیونکہ وہاں کے ریاضی کے ماہرین وہاں بہت زیادہ ہیں، مجھے وہاں جا کر کے کچھ مسئلے حل کرنے، کہ میں جب وہ حل کرنا چاہتا ہوں تو حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو سر ضیاء الدین سے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب علی رحمہ نے فرمایا اتنا لمبا سفر، اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ تو تھا نہیں، پانی کے جہاز سے سفر کرنا پڑتا تھا، کشتیوں سے، کہ اتنا لمبا سفر آپ کریں گے، ارے یہاں بغل میں بریلی ہے، وہاں آپ جائیں، حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی خدمت میں وہاں حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جیسا ریاضی داں اس کو حل نہیں کر پا رہا ہے، تو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے مولانا اس کو کہاں سے حل کریں گے؟ کہیں کہ آپ کہہ تو رہے ہیں، یہ ذرا جائیے، آپ دیکھ لیجئے، حل نہ ہو تو پھر مجھ سے کہیے گا۔ وقت اب یہ اصرار پر پڑ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے علی گڑھ سے بریلی، ٹرین سے وہ چلے گئے، اب تانگے پر بیٹھ کر آئے۔ اعلیٰ حضرت نماز کے لیے نکل رہے تھے، اور آپ کے گھر سے مسجد کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے، سمجھ گیا؟ جیسے یہاں سے یہ روڈ کا فاصلہ، ایسے ہی تھوڑا سا فاصلہ،
ملاقات ہو گئی. علیک سلیک کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا. انہوں نے کہا 3 مسائل ہیں ان کو. تو کیا ہیں فرمائیے. تو انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا. مسجد کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا. دوسرا مسئلہ شروع کیا انہوں نے اور اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے رہے کہ مسجد کا دروازہ طے کر کے سیڑھیاں چڑھ کے اب وہاں قریب پہنچ گئے. فرمایا اب تو مسجد شروع ہو گئی, دنیا کی باتیں بند, نماز سے فارغ ہو کر مسئلہ حل کروں گا. نماز کے سے فارغ ہوئے. سر ضیاء الدین نے بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھی. آئے ایک مسجد سے جب نکلے اعلیٰ حضرت, گھر تک پہنچتے پہنچتے دوسرا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرے مسئلے کو اعلیٰ حضرت اپنے دارالفتہ میں پہنچی. آپ وہ بیٹھے. اعلیٰ حضرت نے حاجی کفایت اللہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خادم تھے ان سے فرمایا ایک ناشتے دان کا ڈبہ لے آؤ ایک, اور تھوڑا سا پانی لے کر آؤ. آئے. سوال یہ ان کا تھا کہ حساب لگا کر میں دیکھتا ہوں کہ حساب سے پورے طور پر سورج ڈوب چکا ہے, مگر ڈوبا نہیں رہتا, کیونکہ جب میں سر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا چمک رہا ہے. تو یہ حساب لوگار وغیرہ کے سارے حساب سے میں صحیح حساب لگا لیتا ہوں, اور یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا, یہ سوال تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب جاؤ لے آؤ پانی اور وہ ناشتان کا ڈبہ. ایک ڈبہ آیا, اس میں ایک سکہ اعلیٰ حضرت نے بیچ میں رکھ دیا. اب فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اتنے فاصلے پر جائیے کہ یہ دوانی جو میں نے اس میں رکھ دی ہے جو سکہ یہ نظر نہ آئے. اتنا ذرا سا ہو جائے کہ تھوڑا سا فرق کہ آپ دیکھیں کہ کہاں تک نظر آ رہا ہے اور کتنا آگے بڑھنے تھے, یہ پیچھے ہٹنے تھے, وہ نظر نہیں آتا. بس اتنے ہی ہٹ جائیے. ہٹ گئے کہ اب نہیں نظر آ رہا. فرمایا بس آپ وہیں پر کھڑے رہیے. اس میں تھوڑا سا فرمایا کہ حاجی صاحب 1 انگل پانی اس میں ڈالو. اتنا پانی 1 انگل پانی اس میں پہنچ جائے, مگر سکہ ہلے نہیں. ایسے پانی ڈالنا, سکہ ہلے نہیں, جہاں ہے وہی نہیں. پانی ڈالا. فرمایا اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہیں کھڑے تھے. ہاں نظر تو آنے لگا. تو فرمایا تھوڑا پھر ہٹ جائیے پیچھے. کیا اب کیا نہیں نظر آ رہا ہے؟ تو کہا 1 انگل اور پانی بڑھائیے. نظر آنے لگا. تو
فرمایا بس حساب میں یہی غلطی ہے، آپ کے حساب میں یہی غلطی ہے، آپ کو اس حساب میں یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ جب آدمی آفتاب کی طرف دیکھتا ہے کہ ڈوب رہا ہے تو افق پر بہت سے بخارات گرد و غبار جمع ہوتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو آفتاب ڈوب جاتا ہے مگر اس گرد و غبار کی وجہ سے یا وہاں کے بخارات کی وجہ سے نظر سیدھے جا کے وہاں ٹوٹ کے یوں بھی نیچے جاتی ہے، اس بنا پر وہ آفتاب نظر آئے گا، وہ آفتاب نظر آئے گا، اس میں آپ 9 دقیقے کی ایک قوس بڑھا دیجیے تو اس وقت آپ کو آفتاب بالکل ٹھیک ڈوبا ہوا نظر بھی آئے گا اور وہ ڈوب گیا۔ اب شرعن بھی عرفن بھی اعلیٰ حضرت میں فرمایا، اسی لیے میں نے یہ سکہ اس میں رکھا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور دیکھیں کہ کس جگہ کس نقطے پر پہنچنے کے بعد اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب پانی پڑ گیا تو پانی کی وجہ سے وہ وہاں کی فضا گاڑھی ہو گئی، جب گاڑھی ہو گئی تو نظر ٹوٹ کر کے وہاں تک چلی گئی، یوں سیدھے جا رہی ہے اور ذرا سے باقی ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا تجربہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک سیدھی لکڑی آدھی پانی میں ڈبو دیں اور آدھی اوپر رکھیں تو لکڑی تو بالکل سیدھی ہے، سمجھ گئے؟ جیسے میری چھڑی ہے، اب وہ میں ڈبو دوں پانی میں، آدھی باہر رکھوں تو پانی کی سطح پر وہ معلوم ہوگی کہ جو لکڑی میری ٹیڑھی ہو گئی، وہاں سے ٹوٹ گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ کیوں آپ کو وہ لکڑی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ پانی کی سطح ہوا کی سطح سے جو کثیف اور گاڑھی ہوتی ہے، تو گاڑھی چیز پر جب نظر جاتی ہے تو وہیں سے ٹوٹ کے نیچے جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا۔ اب وہ کہنے لگے حضرت مولانا سید سلیمان عشرت صاحب کی بارگاہ میں کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ علم لدنی بھی کوئی سمجھ گیا؟ ہاں، تو یہ اعلیٰ حضرت کا یہ علم